میں ہم مذہب اسلام کو کسی کے سامنے بیان کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا ہو اسے 10 منٹ یا 2 جملے میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر چاہے تو 2 منٹ یا 2 جملے میں مذہب اسلام کو بیان کر سکتا ہے. اسی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مذہب اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے اور اس نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کیا جائے. ان 2 جملے میں مذہب اسلام کا پورا خلاصہ موجود ہے. مذہب اسلام کے سارے احکامات انہی 2 جملے میں سمٹ کیا جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو رب کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور بندگی کریں. اور پھر اس نے جس کو پیدا کیا صرف اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، آپ کو بھی پیدا کیا. وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندو کو بھی وہی پیدا کیا ہے، کرسچن کو بھی وہی پیدا کیا ہے. ناستک جو دہریہ ہے جو کسی دین کو نہیں مانتا اسے بھی وہی پیدا کیا. صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، درخت اور شجر اور حجر ان سب کا بھی خالق وہی ہے. 18 لاکھ مخلوقات کو اس نے پیدا کیا. تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کرو اور اس نے جس کو پیدا کیا آپ اس کا بھی حق ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ رات نوافل میں گزار دیں لیکن ماں باپ کے حق مار بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ حج پہ حج کر رہے ہیں لیکن اپنے بھائی بہنوں کا حق مار چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، صدقات پہ صدقات آپ ادا کیے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے پڑوسی کا حق مار دیے. مذہب اسلام اس کا حکم نہیں دیا بلکہ سچا اور پکا مسلمان ہونے کے لیے مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا حق ادا کرو اور اس نے جس کو پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کرو. آپ کو پیدا کیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ جب میں فرائض اپنے گلے سے اتار دوں تو آپ کے حقوق میں ادا کروں. صرف رب کی عبادتوں میں پڑے رہنا، بندوں کے حقوق سے غافل ہو جانا یہ سچے اور پکے مسلمان کی پہچان نہیں ہے. بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ان گھروں کو بھی بنایا، ان گھروں کے بھی حقوق ہے. راستے کے بھی حقوق ہے اس لیے کہ راستے کا بھی خالق و مالک وہی ہے. اس نے درختوں کو پیدا کیا ہے تو درختوں کے بھی حقوق ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بہترین متقی دنیاوی اعتبار سے ہیں کہ آپ سے نمازیں نہیں چھوٹتی، آپ صفحے اول میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وقت ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج اور عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے چھت کے اوپر جو گملہ لگایا ہے اس میں اس گملے کے اندر جو پودا ہے اس پودے میں اگر پابندی سے پانی نہیں ڈالتے تو عند اللہ آپ نے اس کا حق مار دیا. کل قیامت میں اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا جب پودا لگایا تھا تو ٹائم پہ اسے پانی اور کھاد کیوں نہیں دیا. اس لیے کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے رب کا حق ادا کرے، اس کے بعد اس نے جس کو پیدا کیا اس کا آپ حق ادا کرے. گھر ہے آپ گھر میں رہیں لیکن اگر یہ اسے آپ جبرن توڑ پھوڑ رہے ہیں تو عند اللہ اس پہ سوال ہوگا کہ آپ نے فالتو میں توڑ پھوڑ کیوں کی. آپ اسے سنوار کے رکھیں لیکن آپ کچڑا پھیلا کے رکھیں. کل قیامت کے دن سوال ہوگا جس چیز کی صفائی کا حکم تھا کہ گھر کا حق تھا کہ آپ اسے صاف ستھرا رکھتے لیکن آپ نے گندگی کو پھیلا کے رکھا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا حق ادا کرو اور اس کے حق ادا کرنے کے بعد اس نے جس کو پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کرنا آپ پہ لازم ہے. صرف اس کا نہیں، آپ کو بتائیں کہ جانوروں کا بھی حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی نے کسی جانور کو قید کر لیا، ہم پالتے ہیں جانور، اچھی بات ہے آپ پالیں، اسے جتنا نفع اٹھا سکتے آپ اٹھائیں، لیکن اگر آپ نے قید کر لیا ہے تو آپ کے اوپر اس کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. وہ حقوق کیا ہے؟ یا تو آپ اسے چھوڑ دیں کہ وہ اللہ کی زمین پہ جائے جہاں چاہے اپنا کھائے پیے پیٹ بھرے، لیکن اگر آپ نے قید کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دن میں 70 مرتبہ اسے دانا پانی دکھانا.
اب ایک بات اور بتا دوں کہ 70 مرتبہ دانا پانی دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مٹھی میں اناج لے کھڑے ہو جائیں 1 2 3 70 گنتی جیسے ہو آپ ہٹا لیں کہ چلو بھیا گنتی پوری ہو گئی.